ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ ریکارڈ نہیں کیے گا، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مصافحہ نہیں کر سکے۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے اور مجھ سے مصافحہ کرنا چاہا تو میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں تو میں نے سیدھا ہاتھ بڑھا دیا، تو غالباً شاید ناگوار خاطر گزرا یا سمجھ نہیں سکے، کہنے لگے کہ آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں اس وجہ سے میں نے سیدھا ہاتھ بڑھایا۔ کہنے لگے اسلام میں شیک ہینڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، اسلام نے مصافحہ کا ذکر کیا ہے جس سے کینہ اور عداوت دور ہوتی ہے، لیکن اسلام میں ہاتھ ملانا بھی منع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا ہے تو منع نہیں ہے، ثواب اگرچہ کہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ مصافحہ کا ہے کہ مصافحہ یعنی صفحہ جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ دوسرے کے ہاتھ کی ہتھیلی سے ٹکرائے۔ رسول اللہ کے بارے میں کہ جب آپ مصافحہ فرماتے تھے تو جب تک کہ سامنے والا اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتا تھا آپ بھی نہیں کھینچتے تھے، اس حد تک باریک نکات۔ بہرحال غالباً شاید وہ چلے گئے، تو ذہن میں رہے کہ شیک ہینڈ کرنا بھی منع نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا اب روایات میں فقہا سے پوچھا جائے کہ جناب کیا شیک ہینڈ بھی موجودہ زمانے میں مصافحہ کے زمرے میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیونکہ بہرحال آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو آبرو دے رہے ہیں، کسی کو مقام دے رہے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں۔ جیسے شرٹ کا پہننا، ٹی شرٹ کا پہننا خوب رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہے پینٹ شرٹ، حرام نہیں ہے، پہنی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح شیک ہینڈ بھی ان جائز امور میں سے کہ جو انسان کر سکتا ہے۔ یہ بہرحال فقہا کا جس طرح کہ آج ہم جو کوئی بھی شہداء ہمارے ہیں ہم ان کو شہداء کے درجے دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شہداء نہیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ہم ارفاقاً اور ان کو تفوق یا فوقیت دیتے ہوئے شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شیک ہینڈ کو بھی سوال کرنا چاہیے فقہا سے کہ کیا شیک ہینڈ بھی مصافحے کے زمرے میں جگہ نہیں کہہ رہا ہوں، نعم البدل نہیں کہہ رہا ہوں، مصافحے کے زمرے میں آ سکتا نہیں آ سکتا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے مولانا آپ اپنی منطق جو ہے اپنے پاس رکھیے۔ میں نے کہا اپنی منطق نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو جو حکم دین ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں بہرحال میں شاید مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھتے ہوں دین کو، تو وہ ان کی ثواب دی تھے، لیکن جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے عہد معاویہ میں اس کی وفات سے 2 سال قبل میدان منی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، سورہ توبہ کی 71ویں آیت۔ اگر ہم قرآن کریم میں جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب، المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے کہ یہاں پر موضوعاتی دروس کے سلسلے کو بڑھایا گیا ہے۔ 1-2 نقطے ان موضوعاتی دروس کے بارے میں کہ اس سے سامعین کے ذہن پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، یہ ہمارا میدان ہے کہ جہاں پر ہم اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ موضوع آپ کے اذہان میں ہے، ممکنہ سوالات آپ کے اذہان میں ہیں یا مزید آپ سوچ سکتے ہیں، اور پھر مقرر بھی پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے۔ خطابت کے فن تو دکھانے نہیں ہے کہ نعرے لگوا دوں اور صلوات بھجوا دوں اور آپ سے کہوں آپ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ ایک سلیکٹڈ اور منتخب شدہ گفتگو ہے، روایات اور اس کے تمام آیات اور اس کے تمام نوٹس تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ایک منتخب شدہ گفتگو اور ایک سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ سامعین تک پہنچائی جائے۔ یہ وہ
سلسلہ دروس ہے کہ جس نے اسلامی انقلاب ایران کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ شہید مطہری کی جو کتابیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، سخن ہو، 20 گفتار ہو، 10 گفتار ہو، جتنے بھی تقریباً کتابیں ہیں، یہ اسلامی انقلاب سے اکثریت ان کی قبل کی ہے، 35 سال قبل۔ حسینی ارشاد ایک امام بارگاہ تھا کہ جہاں پر تہران میں اکثر وہاں پہ، اس کے علاوہ پورے ملک میں جہاں جہاں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر موضوعاتی گفتگو کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اس بنا پر وہ موضوعاتی دروس کا سلسلہ اس بات کا باعث بنا کہ لوگوں کے اذہان میں حقیقی اسلام کا تصور پہنچے۔ شاہ ایران کے طاغوتی دور میں اسلام کی حقیقی نورانیت اور آفاقیت اور جامعیت کو ان علماء نے، کہ جن میں شہید مطہری پیش تھے، اس کے علاوہ خود آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ مفتح اور مفکرین جس میں ڈاکٹر علی شریعتی اور دوسرے افراد شامل تھے، ان سب نے حسینیہ ارشاد میں تقاریر کی ہیں، اور وہ تقاریر آج کتابی شکل میں اردو ترجمے کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس بنا پر یہ موضوعاتی سلسلہ بہت اہمیت کا حامل ہے، گو کہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کو وسعت پانی چاہیے، اس سلسلے کو یہ وسیع ہو، یہ توسیع پائے، اور کراچی کے ہر علاقے میں جو ہے وہ ہم ایک ایسی موضوعاتی دروس کا سلسلہ شروع کریں کہ سامعین پہلے سے تیار ہوں اور مقرر بھی اپنے ساتھ اپنے نوٹس لکھ کے لائے تاکہ سنجیدہ گفتگو کو پیش کیا جا سکے۔ اس بنا پر یہ اس سلسلے دروس کی ایک خوبی ہے کہ حسن ہے کہ جو میں اسلامی انقلاب کی کامیابی میں جس کا کردار دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ویب سائٹ پہ بھی جاتی ہے، دوسرے ذرائع سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تفصیلات آپ کو آپ کے المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ پہنچا دیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر یعنی حکم دینا، بالمعروف یعنی نیکی کا، اچھائیوں کا حکم دینا۔ معروف کو ہماری اردو زبان میں معروف کسی اور معنی میں ہوتا ہے، جو پہچان جس کی ہو جائے، جس کی شناخت ہو جائے، جس کی شہرت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معروف ہو گیا ہے، بھئی یہ بہت معروف ہو گئے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں معروف در حقیقت نیکی کو، اچھے کام کو، عقلی کام کو، منطقی کام کو، راجح کام کو۔ راجح کام کیا ہوتا ہے؟ راجح کام جس کو ہم ترجیح کہتے ہیں اردو میں، ترجیح میں اس کام کو اس کام پہ ترجیح دینا چاہتا ہوں، دو چیزیں میرے پاس ہیں، میں اس کتاب کو ترجیح دیتا ہوں اس کتاب پر، یعنی یہ کتاب زیادہ مرجح ہے میرے نزدیک، وزن دار ہے میرے نزدیک، رجحان والی ہے میرے نزدیک، کہ میں اس باریک پتلی کتاب کو اس موٹی کتاب پہ ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ راجح کام یعنی وہ کام کہ جسے ترجیح دیا جائے، عقلی کام، منطقی کام، عرفی کام، اچھا کام، نیک کام، ثواب کا کام، یہ سب معروف کے زمرے میں آتے ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا، اچھائیوں کا، راجح کام کا، عقلی اور منطقی امور کا حکم دینا۔ نہیں، نون چھوٹی ہے، یہ دو چشمی ہے اور چھوٹی ہے، نہیں روکنے سے ہے۔ عن المنکر، منکر برائیوں کو، گناہوں کو، اور اس کا وسیع معنی ہے ان تمام امور کو جن سے روکا جائے، جن سے روکا گیا ہو، جو بری ہوں، جو اپنے دامن میں مفسدہ یا برائی کا پہلو رکھتی ہیں، ان کو منکر یا منکرات اس کی جمع ہے کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ اس کو شارٹ فارم میں امر و نہیں کہا جاتا ہے۔ امر یعنی نیکیوں کا حکم دینا، اور نہیں یعنی روکنا، امر و نہیں۔ تو لہذا ہم اپنی گفتگو کے لیے ایک چھوٹی سی اصطلاح قائم کر لیتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم امر و نہیں کہیں گے وہاں پہ ہماری مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب، کہ امام حسین کے قیام کا سبب کیا تھا، وہ کیا عوامل تھے۔ مختلف توجیحات، تعبیریں، تفسیریں بیان کی گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام میں مقدس سے متعلق۔ ان میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی راجح ہے، کون سی زیادہ معتبر ہے، آئیے قرآن، روایات اور
تاریخ کے زمرے میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج جو لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، محدود ٹائم ہے، ہم اس میں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ امر بالمعروف، یہ امر و نہی تمام ابراہیمی ادیان میں موجود رہا ہے۔ ضمنی طور پر اسی بات کی شرح کو بیان کرتے ہوئے اسلام کا مقصد تربیت ہے، انسان کی تربیت ہے، یعنی انسان ناقص کو انسان کامل تک پہنچانا ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں آ کے گرفتار زندگی دنیاوی ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کر آسمانی رفعتوں تک، بلندیوں تک، انسانی خوبیوں اور اقدار اور خدائیت تک پہنچانا ہے۔ یہ اسلام کا کام تربیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب یعنی تربیت کرنے کے عمل۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی بمعنی ہے سرپرست۔ سرپرستی کیوں؟ سرپرست یعنی سر کے اوپر ایک تمہارا نگہبان موجود ہے جو تمہاری مسلسل تربیت کر رہا ہے۔ اس کی تربیت کا انداز کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو برائیوں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے تمہیں نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلسل یعنی یہ تربیت کا کام مسلسل ہے، ہر دور، ہر عہد، ہر زمانے میں۔ اسلام تربیت کے لیے ہے، تربیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اصول دین ہے، توحید ہے، تربیت، توحید عدل ہے، تربیت نبوت، تربیت امامت، تربیت قیامت، تربیت، تمام چیزیں اصول دین بھی تربیت کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف عقیدہ رکھ لیں اور کوئی گھر میں لگا دیں توحید عدل نبوت امامت قیامت، جناب مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، تربیت ہے۔ بہرحال یہ پورا مفصل موضوع ہے۔ فروع دین، نماز تربیت، روزہ تربیت، حج تربیت، زکوٰۃ تربیت، روزہ تربیت، جہاد تربیت، خمس تربیت، تولا تربیت، تبرہ تربیت، امر بالمعروف تربیت، نہی عن المنکر تربیت۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تقلید کو بھی شامل کیا ہے کہ تقلید بھی تربیت ہی کے لیے انسان کی، کہ اس کی نماز، روزہ، جو جتنے بھی مناسک روزمرہ وہ انجام دیتا ہے، افعال انجام دیتا ہے، وہ بھی صحیح اسلامی فقہ اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو موضوع تربیت ہے۔ اس بنا پر تمام ابراہیمی ادیان میں امر و نہی کا کردار موجود رہا ہے، اور یہ امر و نہی ہے کہ جو در حقیقت معاشرے کو صحیح ڈگر پر لے کے چلتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ آل عمران کی 104ویں آیت 104 آیت نمبر میں ارشاد ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی گروہ، ایک ایسا امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر، نیکی، بھلائی کی طرف دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف، مسلسل وہ لوگ مسلسل کنٹینیوسلی لوگوں کو نیکیوں کو حکم دیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کنٹینیوسلی، ایک دفعہ کہہ کے نہیں، کنٹینیوسلی برائیوں سے روکیں۔ جو مسلسل امر و نہی کرتا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ قرآن کی آیت اور بھی متعدد آیت ہے، اس سے زیادہ میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ یہ امر بالمعروف، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا۔ صرف یہ مقدمات گفتگو ہے، انشاءاللہ تو کہ ہمارے پاس 2 دروس ہیں، ایک آج اور ایک اگلی اتوار، لہذا کچھ چیزیں اس میں مقدمتاً بیان کریں گے اور جو جزئی سوالات ہیں وہ پھر اگلے درس کے لیے ہم رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم سے حاصل گفتگو کر سکیں۔ لیکن پہلے مرحلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معنی، مصداق، میدان اور اس کے احکامات جزئی طور پر ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم پھر ایک بڑی بحث میں داخل ہو سکیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ سے روایت ہے، کنز العمال حدیث نمبر 5564، من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، جس نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا،
हुआ खलीफतुल्लाह फिल अर्द व खलीफत किताबिही व खलीफत रसूलिही, वो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, वो ज़मीन पर खुदा की किताब का खलीफा है, जानशीन है, और वो ज़मीन पर उसके रसूल का जानशीन है। खलीफा का लफ्ज़ है, नायब का लफ्ज़ भी नहीं है। जो लोग नायब इमाम पे एतराज़ करते हैं कि जनाब इमाम खामनई को आप नायब इमाम क्यों कहते हैं, यहाँ तो खलीफा का लफ्ज़ है। बस नियाबत या खिलाफत एक उमूमी होती है, खुसूसी होती है। खुसूसी वो है कि बाई नेम नाम लेके जिनको मुकर्रर किया गया, 12 आइम्मा होंगे, 12 आइम्मा के बाद 4 नायब ख़ास हैं, उसके बाद नियाबत आम्मा या खिलाफत आम्मा है जो उलमा के ज़ुमरे में आती है। जिसने अमर बिल मारूफ किया, नहीं अनिल मुनकर किया, वो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, उसकी किताब का खलीफा है और उसके रसूल का खलीफा। ये बार बार तकरार ताकीद के लिए, वाइला अरबी ज़बान का मिजाज ये नहीं है कि बार बार खली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि मैथ्स में होता है कि कॉमन चीज़ों को ब्रैकेट से बाहर रखकर अनकॉमन चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। इसी तरह अरबी ज़बान में भी होता है, वाव के ज़रिए से और के ज़रिए से। मैं कहूँ अली आया और मोहम्मद आया और जाफ़र आया, ये और अली आया मोहम्मद आया, आया की तकरार कलाम को तूला नहीं बनाती है, सुनने वालों को नागवार गुजरता है। कलाम क्या कहता है, मुख्तसर मुफीद जामे होना चाहिए। अली मोहम्मद जाफ़र आए, ख़त्म हो गई बात, आप समझ गए। बार बार कहूँगा आए आए आ गए, कितनी दफ़ा है भाई। ये जो बार बार तकरार हो रही है खलीफतुल्लाह फ़ी अर्दिही व खलीफत किताबी व खलीफत रसूलिही, ये तकरार ताकीद के लिए है। ये नहीं कि रसूलुल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह मूड तो उन्होंने कहा चलो खलीफा को 3 दफ़ा बयान कर दो नाउज़ुबिल्लाह, नहीं। इमाम बाक़िर फरमाते हैं मन मशा इला सुल्तान जायर, जो सुल्तान जायर जालिम हुक्मरान के पास जाए, फ़अमरहु बितक़वल्लाह, उसे अल्लाह के तक़वा को इख्तियार करने का हुक्म दे, वो ख़व्वफ़हु, उसे डराए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुक्म न करने की बिना पर, ववाअदहु, और उसे नवाज़ो नसीहत करे, कान लहु मिस्लु अज्रि सक़लैन व मिनल जिन्न वल इंस मिस्ल अमालिहिम, तो उसे सकलैन जिन व इंस के आमाल के बराबर और तादाद के बराबर उसे सवाब दिया जाएगा। इमाम बाक़िर का फरमान है अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ नही मुनकर खलक़ान मिन खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में से 2 मखलूक हैं। अज़्ज़ा वजल, देखिए रवायात में जहाँ पर भी अज़्ज़ा वजल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे ख़ास माना मुरादा अइम्मा का। हर जगह अज़्ज़ा वजल या जल्ला शानों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, ख़ास मुकामात पर। यहाँ पर इमाम ने कहा खल्क़ान मिन खल्क़िल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल यानी जिसकी इज़्ज़त व जलालत है। फ़मन नसरहुमा अज़्ज़हुल्लाह, जिसने इन दोनों की अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की मदद की, उसको अल्लाह अज़्ज़हुल्लाह, अल्लाह इज़्ज़त देगा। और जिसने इन दोनों को ज़लील किया, छोड़ दिया, खुदा अज़्ज़ा वजल्ला उसको ज़लील और रुस्वा कर देगा। और उससे बढ़कर वो जो तरबियत की बात मैं कह रहा था, वो यहाँ पर इमाम अली की एक रिवायत मौजूद है। वो रिवायत क्या है, ग़ुरुल हिकम में ये रिवायत मौजूद है, गायतुद्दीन अल अम्र बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर, दीन की गायत, गर्ज, मकसद और आने का सबब ये है, क्या है, अम्र बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर। ये अम्र बिल मारूफ नह्यु अनिल मुनकर, ये किताब मीज़ानुल हिकमा है। इसमें जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर, ये अरबी में है 1943, बाब नंबर 2689 2689 2689, हदीस नंबर 12713। इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अम्बिया का रास्ता, मैं तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, और सालिहीन का तरीक़ाकार है, उनका रास्ता है। फ़रीदतुन अज़ीमा, ये वो अज़ीम फ़रीदा है जिसके ज़रिए से फ़राइज़ पूरे होते हैं, जिसके ज़रिए से मज़ाहिब जगह पाते हैं, कायम होते हैं, बुनियादें मुस्तहकम होती हैं, और तुम्हारी तिजारत जो है वो मुतमईन होती है, और हुकूक लौटाए जाते हैं, ज़मीन आबाद होती है, दुश्मनों से इंसाफ का सलूक किया जाता है।
پھر امام حسین فرماتے ہیں وہی خطبہ کہ جس کی جانب میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، میدان منی میں امام حسین کا خطبہ عہد معاویہ میں، اس کی وفات سے 2 سال قبل، یعنی 58 ہجری 58 سن ہجری میں امام نے میدان منی میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خواص سے، علماء سے، مفکرین سے۔ وہ فرماتے ہیں اعتبروا، یعنی عبرت لو اے لوگوں کہ جو اللہ نے تمہیں نصیحت کی ہے اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو، کیا فرمایا وہ آیت، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، سرپرست ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ فبدأ اللہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے امر بالمعروف کے ذریعے سے، نیکی کا حکم کے ذریعے سے، اور نہی عن المنکر بھی ایک اس میں سے فریضہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں وَإِذَا أُدِّيَتْ وَقِيمَتْ، اگر یہ فریضہ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر نہیں ادا ہو جائے، قائم ہو جائے، استقامت الفرائض کلها حینها وصعبها، تو تمام احکام اسلامی خواہ وہ آسان ہو یا مشکل ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، کسی بھی نوعیت کے، وہ قائم ہو جائیں گے، وہ نفاذ پا جائیں گے، ان کا نفاذ ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ دعاء إِلَى الْإِسْلَامِ، جان لو کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر اسلام کی جانب دعوت ہے۔ اور پھر امام نے اس کی تشریح بیان کی ہے۔ یہ در حقیقت بتانا چاہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا در حقیقت میدان کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو انہیں چھوڑ دے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ معنی بھی بیان کر دیا۔ اس کے درجات ہیں، یعنی انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے، اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے، سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے، اور حکومتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ مختلف اور بھی اس کی برانچز ہو سکتی ہیں، شاخیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سب کی مجموعی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا کہنا کافی ہے کہ مختلف سطوحات ہو سکتی ہیں، مراتب ہو سکتے ہیں، منازل ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے تھے تو محمد ابن حنفیہ کے نام ھذا ما اوصاه علی بن الحسین الی اخیہ محمد ابن حنفیہ کہہ کر امام نے یہ وصیت تحریر کی تھی۔ اس پہ کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، میں ظلم و فساد، بربریت اور شان و شوکت حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس لیے نکلا ہوں، میرے قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ، انما صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں، طلب کروں۔ طلب یعنی کوشش کے معنی میں ہے۔ وہ سیر و بصیرت جدی و ابی، اور میں اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت اور نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں، امر و نہی کر کے۔ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ برائیوں سے روکوں اور نیکیوں کو حکم دوں، برائیوں سے روکوں۔ یہ امام حسین نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا۔ اس بنا پر واضح طور پر موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث اکثر جو ہم لوگ کتراتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے آپ کو کیا پڑھی ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں رسول اللہ سے ہے، اور یہ روایت الکافی میں ہے، اصول کافی میں موجود ہے۔ یہ روایت عجیب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ عز وجل، یہاں پہ بھی عز وجل دیکھیے، جہاں پر عظمت، شان، شوکت کو مراد ہوتی ہے وہاں پہ عز وجل کا لفظ استعمال آتا ہے۔ لیبغض المؤمن الضعیف، خدا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بغض یعنی بغض اردو معنی میں نہیں ہے یہاں پر، بغض رکھنا، کینہ، عداوت رکھنا، یعنی اللہ اس شخص سے یعنی دشمنی رکھتا ہے، یوں کہوں زیادہ بہتر ہے۔ یہی بغض جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی جو روایت رسول اللہ کی ان اللہ لا یغضب، غضبناک ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے یعنی اس پہ غصہ کرتا ہے۔ غصے کا معنی منفی، اس لیے غصے کا غضبناک ہوتا ہے۔ ان اللہ عز وجل، اللہ غضبناک اس مومن کمزور پر الذی لا دین لہ، جس کو کوئی دین نہیں، مومن بھی اور دین بھی نہیں۔ تو اصحاب نے پوچھا فقیل یا رسول اللہ وما المؤمن الذی لا دین لہ، یہ کیسا مومن ہے کہ مومن بھی اور دین بھی نہیں ہے؟ عجیب بات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الذی لا ینہی عن المنکر،
جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا. نام کا تو مومن ہے, ٹیگ تو لگا ہوا ہے, میڈل تو ڈلا ہوا ہے ایمان کا مومن کا, لیکن اس کا دین نہیں ہے. وہی تربیت والی بات جس کو میں نے پہلے کہا, غایت الدین امیر المومنین فرمائے, غایت الدین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. دین کی غایت یہ تربیت کرے, تربیت کے لیے یہ اچھائیوں کو حکم دے, یہ برائیوں سے روکے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اس بنا پر یہ امر بالمعروف ہے, اور اس کے لیے امام حسین اب انفرادی نوعیت کا ہوتا ہے, دوست دوست کو, سہیلی سہیلی کو, عورت عورت کو, مرد مرد کو, چھوٹا بڑے کو, بڑے چھوٹے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے, واضح نصیحت کرنا چاہتا ہے, یا امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے. اس کے احکام موجود ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر آیت اللہ محسن قرائتی کی کتاب موجود ہے, اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں آپ کو تفصیل سے اجتماعی سطح پر بہت سارے احکام مل جائیں گے. ایک کتاب امام حسین دلربائے قلوب ہے, جس کو آیت اللہ خامنہئی نے امام حسین کی سیرت سے متعلق جو خطبات تھے اس کو جمع کر کے اس بند حقیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا. یہ بظاہر ختم ہو چکی کتاب, لیکن اگر مومنین تعاون کرے تو اس کتاب کو بھی دوبارہ چھپایا جا سکتا ہے. اس میں تفصیل کے ساتھ رہبر معظم نے جائزہ لیا ہے کہ امام حسین کی سیرت کا کیا مقصد تھا, ان کے قیام کا کیا مقصد تھا, کربلا کا کیا مقصد تھا. ایک کتاب یہ ہے, اور بھی کچھ کتابیں میرے ذہن میں ہیں. بہرحال فہرست طولانی ہو جائے گی اور ہمیں اپنے موضوع تک بھی پہنچنا ہے, اور اس لیے میں نے کہا کہ میں بہت آرام سے لے کے چل رہا ہوں, تاکہ ہم کچھ مقدماتی گفتگو کر کے پھر اصل منزل میں اور اصل مرحلے میں اور اصل میدان میں داخل ہوں, تو ہمارے لیے سوال کرنا, ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ امر بالمعروف ہے, یہ دین کا مقصد ہے, اس سے اصلاح دین ہے, اس سے تمام احکامات اسلامیہ جو ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں, قائم ہوتے ہیں, اور یہ دین کی مراد ہے, غایت ہے, غرض ہے. جو ان کی مدد کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا, جو ان کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. جو امر بالمعروف نہیں کرتا یا نہی عن المنکر نہیں کرتا, روایت کے مطابق نہی عن المنکر نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں ہے. نام کا مومن ہو سکتا ہے لیکن کام کا مومن نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں باعث سے اپنی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. اگر یہاں تک گفتگو واضح ہو گئی ہے تو اب اس کی شرائط بھی ہیں. بہرحال شرائط بہت ساری ہیں, اور جن کو ضمنی طور پر آج بھی ہم ذکر کریں گے, اور اگلے آنے والے درس میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا, تاکہ ہم تفصیل کے ساتھ مفصل انداز سے جو ہے اس پہ روشنی ڈال سکیں. امام حسین علیہ السلام واضح طور فرما چکے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی جد کی امت کی اصلاح کی کوشش کے لیے, کوشش یہاں پہ جو طلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, وہ طلب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بات ہم پر حجت ہو جائے. دیکھیے, کسی کو صحیح کرنا, صحیح بنانا واجب ہے, لیکن یہ اس کے لیے نہیں کہا کہ صدام حسین بن جائیں, طالبان بن جائیں, ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں, گاڑی رکھتے ہو تو رکھو ورنہ ظلم و تشدد ہوگا, پردہ کرتی ہو تو کرو ورنہ ظلم و تشدد ہوگا. بہت ساری چیزیں اس زمرے میں آ سکتی ہیں. نہیں, طلب الاصلاح یعنی میں اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہوں, ممکن ہے میں کامیاب ہوں, ممکن ہے میں کامیاب نہ ہوں. کیا رسول اللہ روئے زمین پر تمام کافروں مشرکوں کو, تمام جو ادیان و مکاتب کے افراد تھے ان کو مسلمان بنا سکے؟ نہیں. ایک محدود سطح پر آپ کی حکومت اسلامی قائم تھی, وہاں پہ آپ نے اسلام کی تعلیمات پہنچائیں, پھر آپ کے جانشینوں نے اس حکم کو, اس پیغام کو, اس دین کو, اس مذہب کو, اس نورانیت کو, ہدایت کو آگے تک پہنچایا. یہ لطلب الاصلاح حجت ہے ہمارے لیے. کوشش کریں, اپنی کوشش کریں. یہ جو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ٹرائی کروں گا, بھائی تم کل آ جانا میں ٹرائی کروں گا, یہ ٹرائی کا مطلب یہ کہ دوسرے کو ٹوپی پہنانا ہے معذرت کے ساتھ. دیکھوں گا, آپ کہتے دیکھوں گا, ٹرائی کوشش کے معنی میں نہیں ہے. ہمارے یہاں لفظ انگلش یہ جو ہے ٹرائی, کوشش کرنا, یہ ہمارے یہاں اردو میں دیکھنے کے معنی میں دیکھیں گے جناب.
یہ جد و جہد کے معنی میں نہیں ہے، اسٹرگل کے معنی میں نہیں، یہ ٹرائی کریں گے جناب، کر کے دیکھیں شاید. لہذا یہاں پہ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّی، یہ نہیں کہا کہ لے اصلاح و امت، میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں نے اصلاح کر کے واپس لوٹنا ہے، نہیں. سیاسی جغرافیہ سیاسی اور حکومتی سطح پر انجام دینے کی، خواہ کامیاب ہوں خواہ کامیاب نہ ہوں. یعنی یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے، اس پہ بہت کم گفتگو کی گئی ہے، یہ اگر کی گئی ہے تو بہت ہی ایسے پیرائی میں کہ جو عام فہم نہیں تھا. لِطَلَبِ اصلاح یعنی کوشش کرنا ہے. یہ کوشش کرنا ہماری کوشش کرنے اور ٹرائی کے معنی میں نہیں ہے، یہ کوشش امام کی کوشش ہے، سنجیدہ کوشش، منطقی اور عقلی کوشش، تمام پہلوؤں، زاویوں، اینگلز، جوانب پر نگاہ رکھنے کے بعد کوشش. ایسا نہیں کہ امام نعوذ باللہ ہماری طرح جیسے ہم اٹھتے ہیں اور جناب کہتے ہیں یہ کام کر لیں گے وہ کام کر لیں گے، نہیں. امام جب کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے تمام جوانب پہ نگاہ کرتا ہے، سوچتا ہے، عقل ہے. زمام الدین، الامام زمام الدین، امام رضا فرماتے ہیں امامت زمام دین ہے، دین کی لگام ہے، دین کا سٹیئرنگ ہے، دین کا فرمان ہے جس کو چلایا جاتا ہے. آپ ہینڈل کو رائٹ میں موڑیں گے، آپ کے پہیے جو ہیں گاڑی کے رائٹ پہ مڑ جائیں گے. آپ لیفٹ موڑیں گے تو پھر آپ کے پہیے لیفٹ کی جانب مڑ جائیں گے. دین کی گاڑی کو چلانا امام کا کام ہے. پھر ظاہری بات ہے جب امام کوئی کام کرے گا تو سنجیدہ کام ہوگا، عقلی اور منطقی کام ہوگا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ یعنی کوشش کروں گا میں، اپنی کوشش، پوری کوشش، بھرپور کوشش. جہاں پر مؤرخین اور مفکرین نے امام کے دو مقصد بیان کیے ہیں، بس یہیں تو گفتگو رکھوں گا. اور مجھے کہا تھا کہ 40 منٹ، تو میرے خیال سے ایک یہ کیمرے والے صحیح بتا سکیں کتنی دیر ہوئی ہے؟ کتنے؟ 30 منٹ، 10 منٹ میرے خیال سے میں وہی کہنے والا تھا. 10 سے 11 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سوالات بھی ہیں. دو مقصد بیان کیے ہیں امام کے، یعنی امام کے قیام کا مقصد کیا تھا، کیوں امام حسین نکلے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے نکلے تھے، اقتدار کے لیے نکلے تھے، گورنمنٹ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، شہید ہونے کے لیے. ان دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. انہوں نے مفروضوں کو بیان کیا ہے، سوالات کو بیان کر کے جواب دیا ہے. یہاں پر ہم ان پر نقض کریں گے، ان کو رد کریں گے، ان کا جواب دیں گے، ان کو باطل قرار دیں گے کہ امام کا مقصد یہ نہیں تھا. پہلی بات یہ کہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ وہ قتال کر کے حکومت پر قبضہ کرے. انبیاء کا مقصد قتال کر کے، جنگ کر کے، خون بہا کر اقتدار کو، لفظ اقتدار، حکومت، گورنمنٹ، سلطنت، مملکت پر قبضہ نہیں تھا. دین کا مزاج نہیں، نہ کسی دین کا مزاج رہا ہے. ایک بات یہ، نہ ائمہ کا مزاج یہ تھا، نہ رسول اللہ کے مزاج یہ تھا. ہاں اگر تاریخ میں ہمیں کہیں قتال نظر آتا ہے، جنگ نظر آتی ہے، کہیں ہمیں جد و جہد، خونی جد و جہد نظر آتی ہے، تو اس کے بہرحال الگ اسباب ہیں. ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہ جب انبیاء علیہم السلام یا ائمہ یہ دیکھتے تھے کہ اب وعظ و نصیحت سے کام نہیں چلنے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو زبانی اور کلامی ہے، عمل سے ہے، اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر مجبوراً اقدام کرتے تھے تاکہ اس راستے کو ہٹایا جائے. مثال کے طور پر سادی سی، آپ گھر آ رہے ہیں، گھر کے راستے میں ایک جھاڑی ہے، آپ نے اس جھاڑی کو ہٹا دیا. پھر دوسرے دن آپ آئے، آپ نے دیکھا پھر وہ جھاڑی کا جو ہے وہ ایک شاخ اور سامنے آئی، آپ نے پھر ہٹا دیا ہاتھ سے توڑ کے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پورا ہی ایک درخت اگایا ہے تو وہاں پر ہاتھ سے نہیں توڑیں گے آپ، بلکہ اس کو کلاکامہ کریں گے، اس کو جڑ سے کاٹنے کی کوشش کریں گے، جڑ سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اوپر سے تو کاٹ دیں، جڑ رہ جائے، کچھ دن بعد دوبارہ یہ جھاڑی دار کانٹا جو ہے دوبارہ سامنے آ جائے گا. لہذا وہاں پہ آپ مجبور ہوتے اقدام کرنے کے لیے جڑ سے نکال دیا جائے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسکم جہاں پاک والی صورت حل آ جائے.
انبیاء کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر واضح نصیحت سے، اخلاقیات سے، پیار و محبت سے، امر بالمعروف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ قیام کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا قیام اسی لیے تھا، حضرت ابراہیم کا قیام اسی لیے تھا، حضرت نوح کا قیام اسی لیے تھا۔ قیام کی شکلیں مختلف ہیں یہاں۔ حضرت موسیٰ نے جو قیام کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا، حضرت عیسیٰ نے جو قیام کیا وہ دوسری نوعیت کا تھا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا قیام، مختلف انبیاء کے قیام مختلف نوعیت کا تھا۔ بہرحال یہ خود ایک جاذب اور جالب موضوع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قیام کی نوعیت اور صورتحال کو ہم قرآن کی نگاہ سے جائزہ لیں۔ یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے، قرآن قصے بھی اس میں آئیں گے، دلچسپ بھی آئے گی، اور جو آج کل جو ہمارے یہاں دفاع کا موضوع ہے کہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے، خود بخود اس زمرے میں یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری اقدام ہوتا تھا، جیسے ایک ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کڑوی گولی دے کر، کیپسول دے کر، انجیکشن لگا کر، چھوٹا موٹا چیرا لگا کر جو ہے وہ اس بیماری کو، ناسور کو، زخم کو ٹھیک کر دے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے سود ہیں، لا حاصل ہیں، تو وہ پھر بڑے آپریشن کے لیے یا کبھی کبھی اس عضو کو کاٹنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ لہذا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کینسر پھیل جائے گا، زہر پھیل جائے گا، تو اس عضو کو، اس پارٹ آف باڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ بہت آخری حل ہے۔ ائمہ کی کوشش بھی یہی تھی، اہل بیت کی کوشش بھی، تمام انبیاء کی کوشش یہی تھی کہ اس طریقے سے امر بالمعروف کو انجام دیا جائے تاکہ اختتام جو ہے وہ خون پر، جنگ پر نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ کی کامیابی کے لیے کہ بہت کم قربانیاں دے کر، بہت کم کافروں کو قتل کر کے، فنار کر کے آپ نے ایک حکومت اسلامی کو قائم کیا۔ بہرحال ایک پوری ایک بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ امام حسین کے اسباب کسی نے کہا کہ اقتدار کے لیے تھے۔ اگر آپ کے اس مفروضے کو مان لیں، دیکھیے ہاں ایک ضمنی بات، ایک تو بات میں نے وہ کہہ دی، ایک سوال کا جواب، کیا ائمہ انبیاء اقتدار کے لیے جنگ کرتے تھے؟ نہیں، اقتدار کو کشت و کشتار کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے حاصل کرنا ائمہ کا، دین کا اور انبیاء کے مزاج نہیں رہا ہے۔ اقتدار، لفظ اقتدار، حکومت، گورنمنٹ، سلطنت، مملکت، یہ ذہن میں رکھیے گا، مزاج نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس اسباب آ گئے، حجت تمام ہو گئی ہے، تو پھر آپ گورنمنٹ کو بھی، اقتدار کو بھی حاصل کرتے تھے، اور پھر اس پہ پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر اس کو، احکام دین کو نافذ کرتے تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، آپ اسلامی معاشرے کے سربراہ قرار پائے، پھر آپ نے پورے تن من دھن کے ساتھ اسلامی احکام کو نافذ کیا جہاں تک آپ سے ہو سکا، جتنا ہو سکا۔ امام علی کے زمانے میں دیکھیے، خلیفہ بلا فضل ہیں، خلافت نہیں ملی، 25 سال سکوت، لیکن جب خلافت ملی ظاہری اقتدار ملا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امام اقتدار کا محتاج نہیں ہوتا ہے، امام لوگوں کی بیعت کا محتاج نہیں ہوتا کہ لوگ بیعت کریں گے تو امام بنے گا، نہیں، اقتدار کا محتاج نہیں ہے، امام ہے۔ یہ ذہن میں رہے بات۔ یہ بھی بہرحال ایک الگ موضوع۔ تو پھر امام علی 25 سال تک بحیثیت امام جن والانس کیا کرتے رہے؟ خوب امام علی کا وہ کام جو 25 سال سکوت کی حالت میں خلفائے راشدین کے زمانے آپ نے انجام دیا، کیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ حجت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ظاہری خلافت کے ملنے کے بعد، حکومت پر اپنی گرفت جمانے کے بعد آپ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، امام کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ لہذا 25 سال میں جو کچھ بھی کیا وہ بھی حجت ہے، اور جو آپ نے اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں وہ بھی حجت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر حکومت کے اقتدار کے لیے نکلے تھے تو کوئی بھی عاقل انسان جو حکومت تک پہنچنا چاہتا ہے، ظاہر ہے حکومت تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو جدوجہد اسٹرگل کرنی پڑے گی نا کہیں تو خون دینا پڑے گا، زخم کھانا پڑے گا، زخم لگانا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حلوہ ہے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دیا جائے، جناب آئیں اقتدار آپ لے لیجئے، کل کوئی اور کھڑا ہوگا اس کو دے دیا جائے گا، نہیں، اسٹرگل تو کرنی پڑے گی نا۔ ایک عقل مند انسان اقتدار تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ کہاں تک کرتا ہے؟ جب تک وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے،
مل جائے گا وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے اپنے تجزیے اپنے تجربات کی بنا پر یا حالات و واقعات کی بنا پر کہ جناب اب اقتدار ملنا مجھے مشکل ہے، تو وہ اپنی اسٹرگل روک دیتا ہے۔ آپ بس نکلی جا رہی ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، جناب میں اپنے آفس کالج ملازمت کے لیے پہنچ جاؤں۔ جب آپ دیکھتے ہیں آپ بس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے تو آپ اپنی تگودو کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ آپ اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں۔ عقل مند انسان یہ کہتے ہیں نا یہ بس نہیں چلیں، دوسری بس۔ تو جب امکانات و وسائل زمانہ اور شرائط و کنڈیشن ساتھ نہ دیں تو عقل مند انسان روک دیتا ہے۔ تو کیا امام حسین ایسے ہی تھے کہ انہوں نے کہا جناب اقتدار یہ نکلتے ہیں، اور جب دیکھا کہ جناب اب اقتدار نہیں ہے، یعنی ان کے مفروضے بتا رہا ہوں، امام نے کہا شرمندگی سے بچنے کے لیے میں شہید ہو جاتا ہوں، اب میں مدینے کیا جاؤں گا، میں تو کہہ کے آیا ہوں میں تو حکومت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ان کا مفروض ہے جو کہتے ہیں اقتدار اور کرسی کے لیے امام گئے تھے۔ خوب یہ بھی غلط ہے، یعنی ایک عقل مند انسان کہ جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، اس کے لیے بعید ہے کہ وہ ایک ایسے امر کے لیے قیام کرے بالفرض آپ کی بات صحیح ہو، جناب فلاں فلاں تاریخ میں آپ نے امام حسین کا مقصد یہ بیان کیا ہے قیام کا کہ امام اقتدار و کرسی کے لیے اگر آپ کے مفروضے کو صحیح مان لیا جائے تو امام وہاں تک جاتے جہاں تک عقل کہتی ہے۔ لیکن دیکھا جب عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اب گھر گئے ہو، اب تمہیں روک لیا گیا ہے، تمہارا راستہ کربلا کی طرف موڑ دیا گیا ہے، کوفے نہیں جانے دیا جا رہا، 30,000 کا لشکر ہے، 9 محرم ہے، 2 محرم سے 9 محرم ہو گئی، مسلسل قافلے آ رہے ہیں، ایک کم سے کم تعداد 30,000 بیان کی گئی ہے، 7 محرم سے علی الظاہر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک عقل مند آدمی کے لیے انتہا ہے، نوشتے دیوار میں واپس آ جاتا، امام بھی واپس آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ مفروضہ باطل ہے کہ امام اقتدار کے لیے گئے تھے۔ ہاں امام جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے حصول میں 2 نتیجے تھے، یا اقتدار مل جاتا یا شہادت مل جاتی، یا آپ کامیاب ہو جاتے اقتدار آپ کو مل جاتا اور آپ اسلامی حکومت بنا لیتے، یا آپ شہید ہو جاتے۔ دوسرا مقصد لوگوں نے جو بیان کیا ہے، بس یہ آخری نقطہ 2 منٹ کی زحمت اور ہے، وقت تمام ہو گیا۔ دوسرا جو نظریہ بیان کیا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو وہ ہے شہید ہونا، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے، اور اس کو ہمارے شعراء نے بھی بیان کیا امام کا مقصد صرف شہید ہونا تھا، ہرگز نہیں، امام کا مقصد شہید ہونا نہیں تھا۔ اسلام میں، دین میں، قرآن میں، شریعت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے جاؤ اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے جاؤ شہید ہو جاؤ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں کہ بغیر مقصد کے انسان شہید ہو جائے، اپنی جان کو ہدر دے دے، ضائع کر دے، ہرگز نہیں۔ شہادت کا جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے لیکچر میں اس کو واضح کروں گا، شہادت ایک مقدس امر ہے، شہید کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ضمنی طور پر ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن فلسفہ قیام امام حسین، دوسروں نے کہا کہ شہادت، امام حسین صرف شہید ہونے کے لیے آئے تھے، شہادت چاہتے تھے۔ خوب یہ شہادت چاہتے تھے تو مدینے میں کیوں نہیں امام حسین نے قیام کیا؟ کیوں حضرت عباس سے کہا تھا کہ میں دارالامارہ جانو مروان کے سامنے جب میری آواز بلند ہو تو تم لوگ تلوار لے کر بنی ہاشم کے ساتھ آ جانا؟ یہ واقعات موجود ہے نا مدینے میں، جب امام کے ڈائلاگ ہوئے حاکم وقت سے مروان سے تو کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، امام نے کہا کہ اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم تلوار لے کے آ جانا۔ امام حسین کا مقصد اگر شہادت تھا تو وہاں پہ امام حسین شہید ہو جاتے، نہیں، وہاں پہ کہا کہ نہیں آ جانا۔ یا آپ کے ڈائلاگ گلی میں ہوئے، اگلے دن پھر وہ ملا، پھر اس نے کہا، امام نے کہا ہم بھی دیکھتے ہوں تم بھی دیکھو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار سے مراد ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ننتظرو، یعنی ہم بھی دیکھیں گے کون اقتدار اور اس خلافت اسلامی کے لیے کون موضوع اور مناسب ہے۔ اور اگر امام حسین کا مقصد صرف شہید ہونا ہوتا تو امام حسین کربلا میں آ بھی گئے تھے، لے آئے تھے، چلے۔ اگر مقصد شہید ہو امام حسین آتے اور کہتے جناب میرا سینہ حاضر ہے آپ مجھے شہید کر دیجئے۔ کیا امام حسین جیسی عقل مند ترین ہستی، عقل کل جیسی ہستی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کربلا میں جائیں شہید ہو جائیں بغیر کسی سبب اور وجہ کے، بغیر کوئی کام اور ڈیوٹی انجام دیے؟ ہرگز نہیں۔ خوب اگر مقصد یہ ہوتا امام کہتا بھائی مجھے شہید کر دو، یہ 2 محرم سے 9 محرم پھر ایک رات کی مہلت مانگنا،
اور پھر اسی دوران آپ نے خیام کو جس انداز سے کہ ہلا لیے کرو یہ منحنی شکل میں قائم کیا تھا، یہ حکمت عملی امام حسین کی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی کی تو ہم بیان ہی نہیں کرتے. یہ سب متضاد ہیں اس نظریے سے جو کہتے ہیں امام حسین کا مقصد شہید ہونا تھا. ہرگز نہیں. کسی حد تک اس کی تائید کی جا سکتی، لیکن کلی طور پر، مجموعی طور پر 100% اس کی تائید حاصل نہیں. امام کا عمل اس چیز کے مخالف ہے. کیسے؟ صرف 2-3 نقطوں میں وقت پورا ہو گیا، سوالات کا سیشن ہے. قلب لشکر میمنہ اور میسرہ بنانا یہ کیا ہے؟ رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ اور پھر سب کا سالار حضرت عباس کو قرار دینا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مختلف بٹالینز بنائے جاتے تھے، مختلف حصے، کہ جناب پہلے یہ پھر یہ پھر یہ. اگر ایسا ہو تو ایسا نہیں تھا کہ سب کو نعوذ باللہ امام حسین سب کو ایک ساتھ کہتے تھے جاؤ لڑو اور ختم ہو جاؤ، ہمارا مقصد تو شہید ہونا ہے. کہتے تھے جاؤ حملہ کرو سب ایک ساتھ، ایک ایک کر کے کیوں، یہ 2-2 کر کے افراد کیوں گئے ہیں؟ یہ سب حکمت عملی ہے امام کی. امام معصوم ہے، عقل کل ہے، زمام دین ہے، دین خدا کا نمائندہ ہے، حکیم خدا کا حکیم نمائندہ ہے، عقل مند ترین انسان ہے. کوئی کم ابس بیکار لغو لہب انجام کبھی نہیں دے سکتا امام. حتیٰ کہ عقلی تقاضوں سے ہٹ کر بھی کوئی کام انجام نہیں دے سکتا امام. تو پھر یہ کہنے کہ امام سے شہید ہونے گئے تھے، یہ غلط ہے. یہ قلب لشکر کیوں بنایا؟ میمنہ کیوں بنایا؟ رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ کیوں دی؟ پھر یہ جو کرو کی شکل میں آپ نے خیام کو بنایا، کیونکہ اگر ہوتا یہ تھا کہ اگر تیر مارا جاتا، اگر 10 خیمے الگ ہیں تو کپڑے کے ہوتے تھے وہ، تو ایک خیمہ پہ تیر لگے گا تو وہ کئی خیموں تک جائے گا، کئی افراد کو زخمی کر سکتا ہے. کرو میں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو تیر جو ہے وہ ایک یا زیادہ 2 خیموں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے، تیسرے اور چوتھے خیموں تک وہ نقصان نہ پہنچے. یہ حکمت عملی تھی جنگی، یہ اسٹریٹجی تھی امام کی. یہ سب ڈھکی چھپی بھی رہ جاتی ہیں. امام شہید ہونا نہیں کہتے. امام جس مقصد کو انجام دینا چاہتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف کیا جائے، جس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کروں گا. 2 نتیجے تھے، یا اقتدار یا شہادت، یا ظاہری حکومت یا شہادت. اگر امام کامیاب ہو جاتے تو اسلامی حکومت کے سربراہ قرار پاتے، یا آپ شہید ہو جاتے. اور یہی ہوا کہ امام کا مقصد اقتدار کو جنگ و جدل کے ذریعے سے حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امام یہ چاہتے تھے امر بالمعروف انجام دیں، اور اس مقصد کے لیے امام حسین آگے بڑھے تھے. اس میں یا آپ کامیاب ہو جاتے، اقتدار تک پہنچ جاتے. اقتدار کا لفظ چونکہ منفی ہے، یعنی آپ اسلامی حکومت قائم کر لیتے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور یا آپ شہید ہو جاتے. اور نتیجے میں امام حسین شہید ہوئے. لیکن اس شہادت سے جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ بہت عظیم پیغام ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر مفصل روشنی ڈالیں گے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد امر بالمعروف تھا، تو یہ اگر واجب تھا تو رسول اللہ کے زمانے میں واجب ہوا ہوگا، تو رسول اللہ نے کیوں نہیں انجام دیا؟ امام علی نے کیوں نہیں انجام دیا؟ امام حسن نے کیوں نہیں انجام دیا؟ یہ وہ سوالات ہیں، اور پھر ضمنی سوالات ہم اپنے معاشرے میں اس کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل زیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے. آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com